پیدائش پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور ان جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے آپ کی برکت کے لیے خدا کا منصوبہ۔ آج کا مضمون ہے آپ کی برکت کے لیے خدا کا منصوبہ۔ عزیزو، ہمارا خدا جو رحم اور ترس سے بنا ہوا، محبت سے معمور اور اس کی محبت لاسانی ہے، اور جو تمام کائنات کا خالق، تمام مخلوقات کا بنانے والا خدائے اقدس، جو اپنی تمام مخلوقات سے بڑھ کر نوح انسان سے اس قدر پیار کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، اور اس قدر اس کا پیار نوح انسان بنی ہوئے انسان کے ساتھ ہے کہ اس نے انسان کو برکت دی ہے۔ اور کلام خدا میں جب ہم پیدائش پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ خدا کا آدم اور ہوا کے لیے منصوبہ کہ وہ برکت پائیں، ان کے لیے برکت کا منصوبہ کہ وہ پھلے، ان کے لیے برکت کا منصوبہ کہ بڑھے، اور ان کے لیے برکت کا منصوبہ کہ وہ اختیار رکھے۔ عزیزو، خدا نہ صرف ماضی میں برکت کا منصوبہ انسان کے لیے رکھتا تھا، بلکہ عہد حاضر میں بھی اس کا منصوبہ بنی انسان کے لیے محبت کا ہے، بنی انسان کی برکت کا منصوبہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان برکت پائے، اور وہ برکت کے لیے کلام کو نازل کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کلام کیا، برکت کا کلام، اور اس کلام سے جو خدا نے آدم سے کیا اور اسے برکت بخشی، عہد حاضر میں بھی خدا آپ کے لیے برکت کا منصوبہ رکھتا ہے۔ عہد حاضر میں بھی خدا کی محبت ویسی ہی ہے، کیونکہ اس کی محبت لا تبدیل ہے، اس کی وفاداری لا تبدیل ہے، اور اس کے منصوبے راست اور لا تبدیل ہے۔ آج آپ کے لیے خدا کا منصوبہ ہے، آپ کی برکت کے لیے خدا کا منصوبہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دے تاکہ آپ اس برکت سے ایک خوشگوار اور فتح مند بااختیار زندگی گزارے، جس میں ذہنی اطمینان ہے، جس میں خاندان میں نزول برکات ہے، اور جس میں ابلیس پر فتح، اور وہ آپ کی ضرورت کے لیے آپ کی توقع اور سوچ سے بڑھ کر برکت کے منصوبے میں آپ کو دیتا ہے۔
جب آپ کے لیے برکت کا منصوبہ ہے، آپ کی زندگی میں بحران نہیں آئے گا۔ آپ کے لیے برکت کا منصوبہ ہے، آپ کسی اور تاریکی کی قوت کے زیر اثر نہیں آئیں گے۔ اور جب آپ کے لیے برکت کا منصوبہ ہے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ اور خدا آپ کے لیے برکت کا منصوبہ رکھتا ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے، مرسادی کی پیدائش پہلا باب اس کی 28ویں آیت، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور جب ہم 29ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو۔ جب خدا برکت دیتا ہے ہمارے کھانے کے لیے، ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے، ہمارے خیالوں اور ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ یہ سب میں نے تمہیں دے دیا کہ تمہارے کھانے کو ہم۔ کتنا عظیم ہے خدا، کتنا وسیع ہے اس کا منصوبہ، اور کس قدر قدرت سے بھرا ہوا ہے کہ وہ ہمیں سب چیزیں برکت کے منصوبے میں ہمیں بخش دیتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس سب چیزیں وہ بخش دیتا ہے، اور جب سب چیزیں بخشتا ہے تو ہماری برکت کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اور دو طرفہ باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے کہ اس نے برکت میں ہمیں سب کچھ دے دیا، اور پھر اس نے فرمایا، پیدائش دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھیں گے۔ پیدائش دوسرا باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ جب خدا آپ کو برکت دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے کام بھی بخشتا ہے، آپ کو روزگار بھی دیتا ہے۔ اور کلام خدا میں جب ہم 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کی ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب دو طرفہ باہمی تعلقات کے لیے، تاکہ یہ یاد رکھے کہ خدا نے مجھے برکت دی ہے، اور جو برکت میں نے بخشی ہے یا برکات دی ہے، یہ بھول نہ جائے کہ دینے والا کون ہے۔ اس سے خدا نے کہا کہ ایک درخت کا تو پھل نہ کھانا، اور یہ تیرے لیے شجر ممنوع ہے، تاکہ تجھے یاد رہے کہ دینے والا خدا ہے، گیور خدا ہے، برکت کا منبع میرا خدا ہے۔ اور جب تو اس طرف جائے اور تجھے یاد آئے کہ یہ سب کچھ مجھے برکت کی صورت میں میرے خدا نے بخشا ہے، اور اسے خدا نے مجھے منع کیا ہے، اس لیے اس کی تابعداری اور اس کی اطاعت اور اس کے مطیع ہو کر ان برکات سے میں زندگی گزاروں گا۔ تجھے یاد رہے، خالق یاد رہے، برکت دینے والا یاد رہے،
اور اختیار دینے والا یاد رہے۔ عزیزو، کس قدر برکت کہ سب کا سب سوائے اس درخت کے خدا نے آدم کو دے دیا۔ آدم اور حوا کے لیے بہت کچھ ہے، ان کی سوچوں سے بڑھ کر، ان کی توقعات سے بڑھ کر، اور اس نے کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ دیکھیں میرے ساتھ پیدائش دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب برکت کے منصوبے کی بقا، اس منصوبے کی تکمیل کہ برکت کا منصوبہ اس وقت تیرے لیے ہے جب تک تو فرمانبردار رہے، جب تک میری اطاعت کرے، جب تک جو میں نے دیا ہے وہی کھائے اور جو منع کیا ہے اس سے منع ہو۔ تو یہ منصوبہ تیرے لیے ہے، اور جہاں تو نے عہد شکنے کی، جہاں تو نے حکم شکنے کی، اور جہاں میرے حکم کو تو نے توڑ دیا، پھر تیرے لیے منصوبہ نہیں۔ گویا برکت کے منصوبے کی بقا، برکت کے منصوبے کا استحکام، برکت کے منصوبے کا تواتر اور جاری رہنا، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خدا کے حکم کی تابعداری اور خدا کے احکام کے عین مطابق زندگی بسر کرنا۔ اب سوچیں، وہ خدا جو عظیم خدا ہے، وہ خدا جو خالق خدا ہے، وہ خدا جو مہیا کرنے والا خدا ہے، اور جس نے سب کچھ دے دیا اور صرف ایک چیز سے منع کیا اور حکم صادر کیا کہ اس کے نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانا، باقی سارا باغ ہے کہ کھا۔ اب برکت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ تابعداری کرے، برکت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ خدا کی کلام کا لحاظ کرے، اور برکت کی بقا اس بات پر ہے کہ وہ اطاعت اور حکم کی تابعداری سے برکت کے اس منصوبے کا حصہ رہے۔ لیکن اگر اس کی نفی کرے، اگر حکم شکنی کرے، حکم عدولی کرے، حکم کو توڑ دے، تو پھر اس کے بعد صورتحال بالکل مختلف ہو گئی۔ اور کلام خدا میں ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے اس حکم کو توڑا، اب جب آپ برکت پاتے ہیں، آپ کی برکت سے آپ کو لعنت میں لے جانے کے لیے ابلیس سرگرم عمل رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے آپ کلام نہ سنیں، وہ چاہتا ہے آپ اس کے حضور نہ آئیں، وہ چاہتا ہے آپ کی اس سے رفاقت نہ رہے، وہ چاہتا ہے آپ اس کے حکم کو توڑ کر برکت کے دائرے سے نکل کر لعنت کی طرف گامزن ہوں۔ لیکن بادشاہ اور روحانی انسان، مرد و زن، وہ ابلیس کے منصوبوں کو، دشمن کے منصوبوں کو ناکام کرتے ہیں کامل تابعداری سے۔ برکت کا منصوبہ آپ کے لیے ہے، اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے خدا عبدالآباد زندہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں سے جو خدا نے منع کیا ہے نہ کھائیں، اور جو دیا ہے اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں اور خوب کھا سکتے ہیں۔ کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیں ذرا، عہد جدید میں
पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थस कलीसिया के नाम, सोलहवां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, अब उस चलने की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया वैसा ही तुम भी करो। हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुताबिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे न करने पड़े। खुदा के कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल अहद जदीद में बरकत के उस मंसूबे के लिए जो खुदा अपने बंदों के लिए रखता है, और अभी आपने सीखा कि खुदा का एक मंसूबा है और वो मंसूबा आपके लिए है, और वो मंसूबा बरकत का मंसूबा है। और आप भी याद रखें कि खुदा बरकत देने वाला है, और ये याद रखें कि उसने हमारी सोचों से बढ़कर हमें दिया है। अब उसका एक प्रोपोर्शनेट फर्स्ट फ्रूट जो है, उसका एक हिस्सा वो चाहता है कि आप वो ना खाएं, और वो है जो उसने दिया उसमें से 10वां हिस्सा आप ना खाएं, और उसके साथ ही आप अपनी आमदनी से खुदावंद के लिए याद रखने के लिए, क्या खुदा तूने दिया उसमें से चंदा खुदावंद के रसूल दे। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ से देखिए, पहला कुरिन्थियों 16वां बाब और उसकी दूसरी आयत। हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुताबिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे न करने पड़े। हफ्ते का पहला दिन यानी अतवार का दिन, अतवार के दिन आप खुदावंद के लिए चंदा उसके हुजूर नजर करें, और ये याद रखना है कि सारी बरकतें खुदा ने दी है। 10वां हिस्सा भी है, लेकिन हफ्ते के पहले दिन और हफ्ते का पहला दिन अतवार का दिन, इसमें आप खुदा के हुजूर नजर करें हदिये गुजराने, और ये इस बात की गमाजी है कि मेरे खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी सोचों से बढ़कर, मेरे ख्यालों से बढ़कर, मेरे इरादों से बढ़कर, मेरी जरूरतों से बढ़कर, और ये उसके लिए है। और देने से याद है कि खुदा ने दिया है। लेकिन अगर आप हफ्ते के पहले दिन खुदा के हुजूर आते ही नहीं, तो आप उस मंसूबे को भूल जाएंगे कि खुदा ने हमें बरकत दी है। और आज बहुत से लोग जो उस मंसूबे को भूल जाते हैं, फिर वो उस शजरे मामूल से खाना शुरू करते हैं। अगर आप पहले इतवार नहीं आए, दूसरे नहीं आए, तीसरे नहीं आए, चौथे, आपने वो पैसा भी खुदा का जो मना है वो खाया, और जो तय किया ना आप 2-2 महीने आए और वो भी खा लिया, और जो खुदा ने मना किया है वो आपने खाया, और इस तरह वो मंसूबा जो बरकत का मंसूबा है उसमें आपने अहद शिकनी कर ली। आज बहुत से लोग जो चर्च आते ही हैं, जब चर्च नहीं आते तो वो नजराना जो खुदावंद के लिए मुक़द्दस है और वो भी नहीं देते। अब नतीजा क्या निकलता है? बेशक आप कितनी भी बरकतें पाएं, लेकिन आपकी बरकत की बका इस बात पर है, आपके बरकत के मंसूबे का इन्हिसार इस बात पर है कि वो आप खुदावंद के सूद नज़र करें। लेकिन कई ऐसे हैं 3-3 महीने से नहीं आते, 2-2 महीने से नहीं आते। अब वो
اس منصوبے کو بھولتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر خدا سے دوری، خدا سے جدائی، اور خدا نے کلام مقدس میں جب ہم دیکھیں، واپس چلیں گے خداش کلام مقدس میں 16ویں آیت، خداش دوسرا باب 16ویں آیت، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور جب بندہ ہی مر گیا تو کتنا بھی اچھا منصوبہ رکھیں اس کو کیا فائدہ؟ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور دیسی گھی اس مرے ہوئے کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ اور اگر زندہ ہے تو وہ تقویت پائے گا اور اس کے لیے بہتری ہے۔ عزیزو، خدا کا منصوبہ تو رہے گا، لیکن آپ اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے نہیں رہیں گے۔ آپ کے لیے خدا کا منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ آپ ہفتے کے پہلے دن خدا کے رسول جو دینا ہے، نذر کرنا ہے، وہ دیں۔ یہ خدا نے مختص کر دیا ہے۔ پالوس رسول کرنتس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ میں آؤں تو چندے کرنے نہ پڑے، بلکہ آلریڈی ہو اور خدا کے رسول نذر کر دیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ برکت کے اس منصوبے کو بھول رہے ہیں، اور کوئی اتنا زیادہ لاس بھی نہیں ہے اس میں۔ جب باغ کے سارے درخت ہیں تو اگر ایک درخت سے نہ بھی کھائیں تو انسان مر نہیں سکتا، لیکن ایک درخت سے کھا کر وہ مر سکتا ہے۔ اب غور کریں ذرا، باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، یعنی باغ کے سارے درختوں سے کھانے سے موت نہیں ہے، لیکن اس ایک درخت کے کھانے سے جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ اور اسی طرح بہت سے روحانی طور پر مردہ آپ کو نظر آئیں گے، اور اس روحانی مردگی کے سبب سے وہ برکت کا منصوبہ ان کے لیے قابل اطلاق نہیں رہتا، اور پھر وہ بے روزگار ہوتے ہیں، پھر مالی بحران کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ جہاں برکت ہے وہاں محبت ہے، اور جہاں برکت ہے وہاں کثرت ہے، کمی نہیں ہے، اور جہاں برکت ہے وہاں ذہنی ہم آہنگی ہے۔ اور خدا کا یہ برکت کا منصوبہ جب ان کی زندگی میں نہیں رہتا تو وہ بے روزگار ہوتے ہیں، وہ مقروض ہوتے ہیں، اور ذہنی اطمینان، اگر پیسہ بہت بھی ہے لیکن ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں۔ عزیزو، خدا آپ کو ذہنی طور پر تندرست کرنا چاہتا ہوں، خدا آپ کو مالی خوشحالی دینا چاہتا ہے، اور جب آپ خدا کے اس منصوبے کے تحت اس ایک درخت سے نہیں کھاتے، یعنی پوری دائرگی خدا کے گھر میں دیتے ہیں، ہدیہ جات یعنی شکر گزاری کے نذرانے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اس تھوڑا سا نہ کھانے سے آپ کو مالی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس کو کھانے سے آپ کو مالی مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ خدا کو دیتے ہیں، آئیے میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 26واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ جب ہم خدا کی برکات کو حاصل کرتے ہیں اور خدا کا آپ کے لیے برکت کا منصوبہ ہے، تو پھر آپ جو کام کریں گے خدا کثرت سے اس کام میں برکت دے گا، کیونکہ آپ خدا کے اس برکت کے منصوبے کا حصہ ہیں۔
آپ خداوند کا خدا کو دیں گے، اس کی پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لائیں گے، اور جو پہلے دن، ہفتے کے پہلے دن جو ہدیہ جات ہے وہ خداوند کو دیں گے۔ حالانکہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ انکم سے گیا، لیکن نیکسٹ جو آپ کے صورتحال ہوگی اس پر ہم نظر کریں گے۔ آئیے دیکھیں خداش 26واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی، اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ عزیزو، جب آپ خدا کے برکت کے منصوبے کو لیں گے اور آپ اس برکت کے منصوبے کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے کہ خدا نے جس درخت سے کہا ہے نہیں کھانا، نہیں کھائیں گے، اور جو اماؤنٹ خدا نے کہا ہے کہ آپ اس میں سے نہ کھائیں، آپ نہیں کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہفتے کے پہلے دن، اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک سنڈے نہیں آتے، وہ آپ نہیں دے پائے، وہ کیا ہوا؟ آپ نے کھا لیا، اور جب کھا لیا تو پھر اس کے ایڈورس ایفیکٹس بھی آپ کی زندگی میں آئیں، پھر کچھ اور مسائل پیدا ہو جائیں، کچھ اور پرابلمز پیدا ہو جائیں، کچھ اور آپ کی زندگی میں بحران مختلف صورتوں میں، لیکن آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے آپ ایسا کیوں ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے خاندان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں اب اسی قوتیں کام کرتی ہیں، کیوں مالی بحران آ رہا ہے، کیوں ذہنی ہمانگی نہیں ہے۔ یہ سب برکت کے نہ ہونے کا نتیجہ۔ اور بائبل بیان کرتی ہے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، اس پھل سے کھایا جس کے بابت خدا نے منع کیا، اس کے بعد خدا نے آدم سے کہا، آدم یہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے یہ بیوی جو تو نے دیا نا، کسی نے کچھ مجھے کہا، یہ دیکھے ذہنی ہمانگی نہیں ہے، ایک دوسرے کو اکیوز کر لے، اسے کہا اس نے سارا قصور تو اس کا، اس سے مجھے کھلایا، اور یہ بھی کہ تو نے دیا ہے، اب تیرا ہی قصور ہے کہ تو نے دیا اور اس سے مجھے بہکایا، ایک دوسرے پر الزام تراشی۔ اور اسی طرح جب برکت خاندان میں نہیں رہتی، میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتی، اور یہ برکت کے نہ ہونے کے ریپوٹیشن، یہ اس کا ضد کرنا۔ اور اس کے بعد حوا سے پوچھا، مجھ سے کہا مجھے تو سامنے بہکایا ہے، وہ بھی آپ نے اوپر ہی دیکھی کہ زندگی سے مسائل بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ جتنا بھی اپنی دانش سے، اپنی عقل سے، اپنی قوت ارادہ سے جتنا زیادہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے نا، اتنے زیادہ وہ مسائل اور زیادہ بڑھیں گے۔ کیونکہ جب باغ عدن میں آدم حوا نے خدا کی نافرمانی کی، پھر انہوں نے اپنے طور پر کنٹرول کیا، اپنے طور پر قابو پایا، اور بائبل بیان کرتی ہے انہوں نے ان مسائل کا اپنے طور پر حل کرنے کے لیے کوشش کی۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں پیدائش 20 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ ابلیس ان میں بلند سوچے پیدا کرتا ہے، اور بہت سے جو نہیں آتے ہفتے کے پہلے دن، ان میں بلند سوچے پیدا کرتا ہے، کہتا کون سا تمہیں کلام نہیں آتا، بہت نالج ہے،
کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے نا، آپ ادھر گھر میں لگا لو پیسے، کوئی پرواہ نہیں، جانے کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ہم خدا کے حضور ہفتے کے پہلے دن آتے ہیں، پورا ہفتہ بھی بلیس ہوتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے پھر بلیس ہوتے ہیں۔ آج لوگ چونکہ اس بات سے لا علم ہے اور ابلیس نے ان کو لا علم کر دیا ہے اور ان میں ایسی سوچیں پیدا کر دی ہیں کہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ جاؤ اور نہ چندہ دو، نہ جاؤ نہ ہدیے دو، نہ جاؤ نہ شکر گزاری کرو، نہ جاؤ اور نہ دہیکی دو، اور آپ ابلیس کی چال کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ جیسے ہوا، اب ہوا سمجھی کہ یہ تو میری حمایت میں بات کر رہا ہے اور اس کے کھانے سے میری تو آنکھیں کھل جائیں گی، میرے لیے تو بڑا بینیفیشل ہے، میرے لیے تو بڑا فائدہ مند ہے۔ آپ کو شیطان کی تحریک میں کاموں کو فائدہ نظر آئے، آپ سوچیں کہ چرچ گھر سے نکلو، تیار ہو، جاؤ، آؤ، پھر دوپہر کے کھانے کا مسئلہ تو ٹھیک ہے، ہم ریکارڈ کیے میں میسج سن لیں وہاں سے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ بھی سنیں، ہم کون سے ان پڑھ بائبل کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ بلیسنگ جو خدا کی تابعداری اور اس کی آواز سننے میں ہے، وہ آپ حاصل نہیں کر پاتے، اور وہ برکت جو کلام کو سننے سے ہے آپ وہ حاصل نہیں کر پاتے، اور خدا کے کلام مقدس میں خدا کے حضور آ کر اس کی آواز کے شنوا ہونا یہ برکت کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، استثنا 28واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، استثنا 28واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ اس کی بات سنیں، بات سے مراد اس کا کلام سنیں، اس کے آئین کو سنیں، اس کے احکام کو سنیں، اس کی باتوں کو سنیں، اور جو وہ فرماتا ہے آپ سنیں، آپ اس کے گھر میں آئے اور اس کی آواز کے شنوا ہو اور وہ آپ سے بات کرتا ہے اور آپ سنیں گے تو سب برکتیں آپ کو ملیں گی، مالی برکتیں، اقتصادی برکتیں، روحانی برکتیں، آسمانی برکتیں، ترقی اور خوشحالی کی برکت، روزگار کی برکت، ذہنی آسودگی کی برکت، اولاد کی برکت، اولاد کی تابعداری کی برکت، اور اس طرح آپ کو یہ برکتیں حاصل ہوتے رہیں گی۔ کب؟ جب آپ اس کی آواز کو سنیں گے۔ لیکن دشمن ایک چال چلتا ہے، نہ آپ چرچ جائیں، نہ کلام سنیں، نہ ہدیہ دیں، نہ اور آپ نہ یقین دیں، آپ نہ وقت دیں، نہ زندگی دیں، نہ وقت دیں، سب کچھ آپ کا ہے، لیکن خدا نے مختص کیا ہے کہ وہ آپ کا نہیں، خدا کا ہے۔ اس درخت سے کہا تو نہ کھانا، اور جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ آج آپ جان لیجئے، اور پھر جب آپ خدا کی بات سنیں گے تو سب برکتیں آپ کو ملیں گی، سب برکتیں آپ کے لیے ہیں، اس لیے کہ آپ نے خدا کی آواز کو سنا۔ اور پیدائش 26واں باب اس کی 12ویں آیت ابھی ہم نے پڑھا، دوبارہ دیکھیں گے، کلام خدا میں لکھا ہے، پیدائش 26واں باب اس کی 12ویں آیت، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اس سال اسے 100 گنا پھل ملا اور خدا نے اسے برکت بخشی۔ اب خدا کی برکت سے اس کی پیداوار زیادہ ہوئی، خدا نے برکت بخشی اس لیے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جو خدا کا ہے خدا کو دیتا ہے، اور جو خدا کے لیے مختص ہے وہ خدا کو ادا کرتا ہے، اور خدا نے اس کی محنت پر اپنی برکت کو نازل کیا، اسے 100 گنا ملا، اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ وہ ترقی کرتا گیا اور ایک بڑا آدمی بن گیا۔ آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو شیطان کی باتوں کو مان کر نہیں، اسے کہا تم کھاؤ گے، تمہاری تو آنکھیں
کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. تم چھوٹے نہیں رہو گے, تم بڑے ہو جاؤ گے, تم تو ترقی کر جاؤ گے. تم عام سے بندے ہو, تم تو خالق کی طرح ہو جاؤ گے. ترقی شیطان کی بات ماننے سے نہیں ہے, بلکہ تنزلی ہو گئی. وہ گر گئے اور برکت سے لعنت کی طرف چلے گئے, عدن سے نکال دیا گیا. عزیزو, آپ اپنی زندگی خدا کے تابع کریں گے, خدا آپ کو برکتوں سے معمور کرے گا, اور آپ گناہ کی حالت میں, نافرمانی کی حالت میں اپنے ان پرابلمز پر قابو پانے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ قابو نہیں پا سکیں گے. آئیے دیکھیں میرے ساتھ پیدائش 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں, اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی. اب یہ کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے. انجیر کے پتوں کو سی کر لنگیاں بنائی, اور پتے ہوا چلے گی اور دھوپ لگے گی اور وہ مرجھا جائیں گے اور پھر واپس ننگا پن. مسئلے کا حل نہیں ہے, ننگے پن کا حل نہیں ہے ان کے پاس. اب اس کا حل نہیں ہے. اب جو پرابلمز شیطان کی تاریخ میں زندگی گزارنے کے باعث آپ کی زندگی میں آتے ہیں, شیطان کے پاس حل نہیں ہے, آپ کے پاس بھی حل نہیں ہے. اس لیے اب برکت نہیں ہے. جب برکت نہیں ہے, آپ کے لیے آپ کا سلوشن نہیں ہے, لیکن خدا آپ کے لیے سلوشن کرے گا. اور کلام خدا میں بائبل بیان کرتی ہے, خدا نے سکھایا کہ لعنت میں تم اپنے مسئلے کو حل نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہو, بلکہ خدا حل کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 30 باب اس کی 21ویں آیت. اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. عزیزوں, اس کے باوجود خدا کی محبت جاری. خدا کا منصوبہ اب بھی آپ کے لیے ہے کہ آپ برکت پائیں. خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ خوشحالی پائیں, اور جیسا اسحاق کو 100 گنا ملا, آپ کو 100 گنا خدا دیتا ہے اور ایک بڑا آدمی بناتا ہے. برکت کے منصوبے کی تکمیل سے آپ, یا برکت کے منصوبے کا حصہ بننے سے آپ بڑے آدمی بن سکتے ہیں, بڑی خاتون بن سکتی ہیں, اور ترقی کر سکتے ہیں, خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن مسیح کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. برکت کے منصوبے کے بغیر, شیطان کے منصوبے کے تحت آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور شیطان کا منصوبہ ہے خدا کے گھر نہ ہو, شیطان کا منصوبہ ہے کیا یقین نہ دو, شیطان کا منصوبہ ہے خدا کو وقت نہ دو, شیطان کا منصوبہ ہے کہ خدا کے خادموں سے رفاقت نہ رکھو, شیطان کا منصوبہ ہے کہ کلام نہ سنو. لیکن یہ سارے شیطانی منصوبے آپ کی برکت کے لیے نہیں ہے, آپ کی لعنت کے لیے. اب انتخاب آپ کو کرنا ہے. خدا نے آپ کو شعور بھی دیا ہے اور دانائی بھی دی ہے. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور اگر آپ خدا کے منصوبے کا حصہ رہیں گے, پھر آپ خدا کے ساتھ رہیں گے, اور آپ خدا کے منصوب, خدا کے لوگ. شیطان کا ایک منصوبہ ہے آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں خدا کے گھر سے, خدا کے خادموں سے, ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں, ضرورت ہی نہیں جانے کی. شیطان کہے گا کیا ضرورت پہلے تھی, اب نہیں ہے. اب تو آپ مالدار ہیں, آپ کا روزگار لگا ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے, اور آپ ابھی سی قوتیں آپ کو ستاتی نہیں, آپ تو تندرست ہیں, پراسپیرٹی ہے, اب کیا ضرورت ہے. چلیں جی, اس وقت تو آپ جاتے تھے, اب تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ سمجھ لیں کہ خدا کی رفاقت, خدا کے خادموں کی رفاقت اور خدا کے گھر سے تعلق کی بنا پر یہ ساری برکتیں ہیں. پھر ساتھ دیکھیے پیدائش 30واں باب, پیدائش 30واں باب اور اس کی 27ویں آیت کو پڑھوں گا. کلام خدا میں لکھا ہے,
پیدائش 30واں باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہی رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خدا نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے۔ یعقوب جس پر خدا کی برکت ہے، لابن جو اس کا ماموں بھی ہے، رشتہ دار ہے، اب وہ کہنے لگا کہ تیرے وسیلہ سے مجھے خدا نے برکت دی ہے اور تو یہیں میرے پاس رہ، تو نہ جا، تو ڈس ایسوسیٹ ہوگا تو میری برکت رک جائے گی۔ کبھی کبھی شیطان ایسی چال چلتا کہتا رشتہ دار ہے، یہ ان میں یہ ہے، وہ یہ مسئلہ چھوڑو جی، ہم کیوں جائیں، کیوں ملیں، کیوں رفاقت رکھیں، نہیں ابھی ہم بس ڈسکنیکٹ کافی ہے۔ اور بہت سے اب یعقوب اس کا کام کرنے والا ہے، اس کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے، تو کیا اس کو نوکر اور نہیں مل سکتا؟ کیا خیال ہے، مل سکتا ہے؟ مالدار بندے کو نوکر اور بہت مل جاتا ہے، ایک نوکر جاتا ہے 10 مل جائیں، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا کی برکت تجھ پر ہے اور تیرے باعث میں نے برکت پائی ہے، تیرے وسیلہ سے مجھے برکت ملی ہے۔ آئیے کلام مقدس میں دوبارہ دیکھیں، پیدائش 30واں باب اس کی 27ویں آیت، تب لابن نے سے کہا اگر مجھ پر تیری کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خدا نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے۔ یہ جان لینا بڑا اہم ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ برکت قائم رہے، اس سے ریلائز کیا ہے کہ یہ وسیلہ ہے میری برکت کا، میری دولت اور میرے ترقی کرنے کا وسیلہ یعقوب ہے۔ عزیزو، باپ برکت لوگ برکت کا وسیلہ، اور ان کو چھوڑ دینا، ان سے لا تعلق ہونا، ان سے ڈس ایسوسیٹ ہونا، یہ آپ کی برکت کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نہ آئیں، خدا ان کے پاس 10 اور لے آئے گا، لیکن آپ کی برکت کا انجماد ہوگا تو اس کا فلو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس برکت کے انجماد اور اس کے منجمد ہو جانے سے، اس کے سیز ہونے سے کوئی اور نہیں جو ایسا کر سکے۔ اس لیے کہ جو برکت خدا نے یعقوب کو دیا نا، کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے پاس وہ برکت ہو۔ نوکر تو 10 مل جائیں گے، 20 بھی مل جائیں گے، لیکن ایسی بلیسنگ جیسی یعقوب کے پاس سے ویسی نہیں۔ شاید پاسٹر آپ کو 20 مل جائے، خادم 40 مل جائے، 100 چرچ ہے، جہاں چاہیں چلے جائیں، لیکن جو خدا نے آپ کے لیے برکت کا منصوبہ رکھا ہے، وہ شاید جہاں آپ ہیں نا، وہیں آپ کے لیے برکت ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں، پیدائش 30واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ اب یعقوب بھی جانتا ہے، ابھی وہ جان گیا لابن کے اس کے وسیلہ سے برکت ہے، اب وہ بھی جانتا ہے کہ میرے وسیلہ سے برکت ہے۔ پیدائش 30واں باب 30ویں آیت، کیونکہ میرے آنے سے پہلے، بلکہ 29ویں آیت میں پڑھوں گا، اسے کہا تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے، اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ اس سے کہا کہ میں نے جہاں جہاں قدم رکھا خدا نے تجھے برکت۔ خدا کا بابرکت خادم آپ کے گھر آتا ہے، وہیں آپ کے لیے برکت۔ آپ چرچ آتے ہیں تو بھی آپ کے لیے برکت، دعا کراتے ہیں تو برکت،
وہ آپ کے لیے شفاعت کرتے ہیں تو برکت، جہاں جہاں قدم پڑتا ہے نا برکت ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے آپ کی برکت کے لیے خدا کا منصوبہ۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ خدا کے خادم کے ساتھ پیوست رہیں، خدا کے گھر کے ساتھ پیوست رہیں، اور ابھی ہم نے کہ یہ خدا کا آپ کے لیے منصوبہ ہے کہ آپ برکت پائیں۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں پیدائش 32واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ پیدائش 32واں باب اور 10ویں آیت۔ اور میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ایج ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ اب غور کریں، یہ خدا کا شکر کرتا ہے اس کی رحمت کا۔ 10ویں آیت، میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں، یہ خدا کی ہم پر رحمت اور اس کی وفاداری ہے کہ ہم ترقی کرتے ہیں، ہم برکت پاتے ہیں اور برکت پر برکت پاتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے ہمارے لیے، اور یہ اس کا ہمارے لیے برکت کا منصوبہ ہے۔ اور آج آپ کے لیے برکت کا منصوبہ جو خدا رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانیں کہ اس کی رحمتوں اور وفاداری سے میرے لیے برکت ہے۔ اور جب وہ اتنا رحم ہے، رحم دل ہے، رحیم ہے، وفادار ہے، تو میں کیوں اسے چھوڑوں؟ اے خدا بندہ، میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور پھر آپ کے لیے برکت کا منصوبہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا جائے۔ خدا کے کلام مقدس میں پیدائش 33واں باب اور اس کی 11ویں آیت، کلام خدا میں پیدائش 33واں باب 11ویں آیت، سو میرا نذرانہ جو تیرے رسول پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ اب غور کریں، اس کے پاس سب کچھ ہے تو اپنے بھائی کو نذرانہ دیتا ہے، اور جس کے بھائی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ ایک ایسا منصوبہ رکھتا تھا کہ میں اس کو ختم کر دوں۔ اب غور کریں، اس کے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اور وہ اپنے بھائی کو نذرانہ دیتا ہے کہ اس نذرانے کو قبول کرے، اور اس بھائی نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ لیکن ہمارا خدا جو ہمیں برکتوں سے معمور کرتا ہے، ہمارا خدا جو ہماری توقع سے زیادہ ہمیں بخشتا ہے، ہمارا خدا جو ہمارے خیالوں سے زیادہ ہمیں بخشتا ہے، اور ہم اس کے حضور نذرانہ نہیں پیش کرتے، اس کے حضور دائیگی نہیں دیتے، اس کے حضور اپنی زندگی نہیں دیتے، اس کے حضور اپنا وقت نہیں دیتے، جس نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا کہ ہم تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اس سے ہمیں زندگی دی، اس سے ہمیں صحت دی، اس سے ہمیں اچھی سوچ دی، اس سے گھر دیا، اس سے اولاد دی، اس سے روزگار دیا، اس سے خوشحالی دی۔ ہم اس کو نذرانہ نہیں پیش کرتے، اور بہت افسوسناک بات، میں چرچ گیا، وہاں ڈسپلے کیا انہوں نے کہا جی ان کا 10 مہینے سے چندہ نہیں آیا، ان کا 11 مہینے سے نہیں آیا، اس کا 2.5 سال سے نہیں آیا۔ انہوں نے سب کے ناموں کے ساتھ لگائے، اور میں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ کیوں نہیں دیتی؟ کہہ رہا بشپ صاحب اتنی ہماری کلیسیا بدحال ہے، بیچاروں کے پاس اپنے لیے نہیں ہے تو یہاں چرچ میں کیا دیں؟ میں نے کہا اس لیے ہی بدحال ہیں کیونکہ خداوند کا خدا کو نہیں دیتے، اور وہ گھرانے مقروض ہوتے ہیں،
कर्ज में होते हैं और अंग्रेजी के कर्ज में भी होते हैं। कर्ज कहते हैं लानत को, कर्ज और कर्ज दोनों में ही होते हैं। कर्ज की वजह से कर्ज और मसाइल। अज़ीज़ों, जब कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें दिया जाए। जब देंगे नहीं तो कैसे मिलेगा, और नहीं देंगे ना तो ये इस सोच की गम्माज़ी है कि हमारा अपना है, हमने कमाया, हमारी तरह थी और ये हमारा है, हम क्यों दें। फिर खुदा कहता है अच्छा क्यों दें। पता चला रोजगारी छूट गया, नौकरी गई, फिर तलाश कर मिली नहीं, फिर याद आता है, फिर आएंगे चर्च, कहेंगे बिशप साहब दुआ करो, तकरीबन कोई 6 महीने हो गए नौकरी नहीं है, और फिर खुदा के हुजूर आते हैं, वो फिर रहमतों से भरा, फिर उनको रोजगार दे देता है। अज़ीज़ों, ये जाने कि खुदा देने वाला, और जब आप खुदा की हुजूर नजर करते हैं तो ये इस बात की गम्माज़ी है कि मुझे मेरे खुदा ने दिया है, और वो खुदा जो देने वाला, और ये अपने भाई को देता है, कहता है ये नजराना कबूल कर ले। 11वीं आयत पढ़ेंगे, 33वां बाब और उसकी 11वीं आयत। सो मेरा नजराना जो तेरे हुजूर पेश हुआ उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया है। ये खुद देता है कि इसे कबूल कर ले, खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल, तो हम उस खुदा को दें कि खुदा ये तेरा फजल है और तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और जब आप ऐसा करेंगे, खुदा आपको बरकतों से मामूर करेगा, खुदा आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत को लाएगा कि आप और ज्यादा उसमें बढ़ेंगे, और ज्यादा आप खुदावंद में मामूर होंगे, और खुदावंद आपको और ज्यादा बरकतों से नवाजेगा, और आप इस दुनिया में बरकत पर बरकत हासिल करेंगे। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें, इस्तिस्ना 28वां बाब, इस्तिस्ना 28वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ूंगा। खुदा आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर भी बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। अब खुदा माशी खुशहाली बख्शता है, कहता है कि चुन के तूने दिया है, इसलिए अब मैं इतना दूंगा कि खजाना खोल दूंगा। आपने जो दिया, आपने सिर्फ दयाकी दी, आपने दिया सिर्फ नजराना दिया, शुक्रगुजारियां दी, लेकिन खुदा कहता है मैं तेरे लिए खजाना खोल दूंगा। और जिसके लिए खजाना खुल जाए, इसके मानिए आप रिसीव करते थक जाएंगे, लेकिन देने वाला देते हुए ना थकेगा। इसी को उसने खजाना खोल दिया, और ये बादशाहों के बादशाह का खजाना है जो खत्म होने वाला नहीं, जो बहुत ज्यादा बड़ा खजाना है। आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो देते हुए आपको नहीं थकेगा। और ये कब है? आप जब उसके मतहत हो जाए, उसके ताबे हो जाए, और उसकी जिंदगी, उस शख्स की जिंदगी जो खुदा के मुती हो जाता है, ताबे हो जाता है, उसकी जिंदगी बरकतों से मामूर है, और खुदा उसे कसरत से बरकत बख्शता है। अजीजों, हमने आज का हमारा मज़मून है आपकी बरकत के लिए खुदा का मंसूबा। आपकी बरकत के लिए खुदा का मंसूबा है। आप खुदा के उस मंसूबे को एक्सेप्ट करें। आदम हवा ने एक्सेप्ट किया, ताबेदारी की, और जब रिजेक्ट किया तो फिर उस मंसूबे को छोड़ दिया और शैतान के मंसूबे को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप खुदा के मंसूबे को एक्सेप्ट करें, शैतान के मंसूबे को रिजेक्ट करें। शैतान कहेगा नहीं जाओ, आप जरूर आए। शैतान कहेगा ना दे,
آپ اس کے منصوبے کو رد کریں اور خدا کو دیں. اور دینے سے یہ ہے کہ آپ کہیں گے خدا تیرا مجھ پر فضل ہے، مہربانی کر کے میرے اس ہدیے کو قبول کر. اور جب آپ ایسا کریں گے خدا آپ کے لیے برکتوں پر برکتیں نازل کرے گا. اور آج آپ کے لیے خدا کا منصوبہ ہے، آپ اس منصوبے کو قبول کریں. اور آپ کے لیے منصوبہ ہے کہ جو خدا نے منع کیا ہے اس کو کھانے کو اب منع ہو جائے اور وہ خدا ان کے لیے رہنے دیں. اس میں سے نہ کھائیں، دہیکی سے نہ کھائیں، جو ہدیے جات دینے ہیں اس سے نہ کھائیں. وہ خدا ان کا خدا کو دے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آسمان کے خزانے کھولتا ہے، آپ کو برکت دے گا، آپ کو صحت کی برکت دے گا، آپ کو ہر طرح سے برکتوں سے معمول کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ خدا ہے جو آپ کے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کا تیسرا خط، یوحنا کا تیسرا خط اور اس کی دوسری آیت. عہد جدید میں یوحنا کا تیسرا خط اس کی دوسری آیت، یہ ایک ہی باب ہے، اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. جب آپ خداوند کا خدا کو دیتے ہیں اور جس کا کھانے کو خدا نے منع کیا نہیں کھاتے تو پھر خدا کے خادم دعا کرتے ہیں کہ روحانی ترقی، کیونکہ روحانی ترقی اس سے ہوگی. اور جب آپ روحانی ترقی کریں گے خدا آپ کو سب باتوں میں ترقی دے گا اور آپ کو تندرست رکھے گا. اور اگر خداوند کا خدا کو نہیں دیتے وہ آپ کا سارا ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے گا، جادوگروں کے پاس چلا جائے گا، دوائیوں پر چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ آپ کا اپنا ہے نا وہ بھی چلا جائے گا. مجھے ایک شخص ملا، اس سے کہا کہ بشپ صاحب 40,000 یا ہماری سب کی ملا کر تنخواہ 40,000. تو کہنے لگا یہ تو 1,000 پر ڈے سے زیادہ ہمارا پاس بن رہا ہے. لیکن کہنے لگا کہ 22 تاریخ سے اس کے بعد ہم نہ قرض لیتے. تو میں نے کہا، میں نے پوچھا کہ خداوند کا آپ خدا کو دیتے ہیں؟ کہنے لگا بشپ صاحب ہمارا اپنے پورا نہیں پڑتا تو ہم کہاں سے دیں؟ 40,000 کے معنی ہے 4,000. کہہ رہے 4,000 ہم دیں؟ کہہ رہے ہم تو 400 دینے کے بھی مجاز نہیں ہے، ہمارے پاس ہے نہیں. میں نے کہا خدا ان کو آزما کر دیکھو، آزما کر دیکھو کہ وہ کتنا مہربان ہے. کہنے لگا کہ کیسے آزمائیں؟ ہم تو وہ جو قرض ہوتا ہے وہ قرض ہی دیتے ہیں، اس کے بعد بل بجلی کے دیتے ہیں تو پھر قرض میں آ جاتا. میں نے کہا جہاں آپ اتنا قرض لیتے ہو 4,000 اور لے لینا، لیکن ایسی نوبت نہیں آئے گی. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ خداوند کا خدا کو دے. انہوں نے خداوند کا خدا کو دیا اور ان کے سب بچوں پر 10,000 میڈیسن کا آتا تھا. اس مہینے سارے بچے ٹھیک اور وہ سب بھی ٹھیک. اب کتنا ان کو بچ گیا؟ 10,000 تھا، اس میں 4 دیا، 10,000 آتا تھا میڈیسن پر، ڈاکٹروں پر، سب پورے خاندان. اب ان کو 6,000 بچ گیا، 6,000 روپے بچ گیا. اور وہ کہنے لگا، آیا کہنے لگا ایسا ہوا کہ ہم آپ نے 22 کے بعد جو قرض لیتے تھے قرض ہی نہیں لیا ہم نے. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا وہ خداوند کا ہم نے خدا کو دیا اور ہماری دعائیوں پر جو آتا تھا ایک بچہ بھی بیمار نہیں ہوا اور کوئی بھی نہیں ہوا. جب آپ خداوند کو دیں گے نا خدا آپ کو لاس نہیں ہونے دیتا بلکہ آپ کو بلیس کرے. عزیزو آج بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح نہیں کرتے. میں
कराची में था एक खातून, उस वक्त मैं गया, मेरा छोटा भाई रोबन है उसके घर, तो वो एक काम करने वाली रखी 1-2 दिन पहले, तो वो बड़ा रोई। उन्होंने कहा कि ये दुआ करेंगे, रोई, कहने लगी काफ़ी, अभी हम आगाज़ किया था मिनिस्ट्री का, वहाँ थे 6 नंबर गली में उस वक्त की बात, तो बहुत रोई, बहुत रोई। कहने लगी हम कराची ना छुप कर आए हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगी जिनका हमें कर्ज देना था ना वो हमें निकलने नहीं देते, वो जट थे, तो हम न चुपके से निकल आए, लेकिन उन्होंने हमारे मेरे देवर को पकड़ लिया। वो कहते हैं भाई दो, वो कहता है ठीक है वो भाग्य मैं दूंगा। कहने लगे ये सूरत हाल है। सब ऐसा रोए और परेशान हुए। कहने लगी कि हमने कर्ज देना 12 साल हो गया तो वो कर्ज नहीं उठा, 12 साल। कहने लगी कि 600 रुपया वो हमें तनख्वाह देते, उन्होंने कर्ज दिया था, और 600 में हमारा गुजारा ही नहीं होता, और हम फिर और कर्ज लेते और कर्ज बढ़ता गया, और वो हमें निकलने भी नहीं देते। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप 600 में भी ना खुदा उनका खुदा को दे। कहने लगी कि वो कैसे? मैंने कहा आप देते तो कभी ऐसा सूरत हाल ना होती। कहने लगी अच्छा। यहाँ उसका 1200 रुपये थी, तो उसने 120 रुपये मुझे दिए, और मैंने उसके लिए दुआ की। जब दुआ की तो उसके शौहर को जॉब मिल गई। उसके शौहर को उस वक्त उन्होंने 2500 पर रखा। गाँव से आया था, बोलता भी ऐसे था, बिल्कुल फुल पंजाबी, और बिल्कुल यानी उर्दू आती भी नहीं थी। जब उन्होंने रखा, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल है। अब उसको 2500, अब इसकी 12 थी, इसकी 15 हो गई, 2.5 उसका कितने हो गए? कितने हो गए? 4000। वो 600 रुपये में गुजारा करते थे वहाँ, अब 4000 हो। और उससे अगले महीने मुझे उन्होंने पहले 120 दिए, फिर 400 रुपया दिया। और जब 400 दिया ना, तो उससे नेक्स्ट ना उसके वो जहाँ काम करता था ना, उसको ले गए सब्जी वगैरह लेने। तो जब लेके गए तो उन्होंने, उनके रिश्तेदार थे, बात करते, उन्होंने कहा नहीं इसके थोड़ा कम ही आपने रखी है, ज़्यादा ये गाँव से आए हैं बेचारे, तो ये थोड़ी है। उन्होंने कहा अच्छा चलो इसकी 6 कर देते हैं। यानी सॉरी, जो इतनी थी उसकी 2.5 2000 और बढ़ा दी, 4.5 और 1.5 उसका 6000। उससे अगले महीने उन्होंने मुझे 600 रुपया डाइए के दी। अब सोचें 600 रुपये उनको चंद महीने पहले तनख्वाह मिलती थी, अब 600 रुपये उन्होंने दाई के दी। और जब दाई के दी 600, तो उसी महीने वो जो आदमी था ना, उससे बदीन जाना था, वो गाड़ी ड्राइव करके बदीन गया। तो जब वापस आया ना, तो कहने लगा साहब जी गड्डी मैंने दे दो, मैं चला दूँ। उससे कहा भाई तू पेंडू आदमी, तेरा को क्या पता या रोड है या हाईवे है। उससे कहा नहीं मैं तो उनकी गाड़ी चलाता था। फिर भी उसने ना डरते डरते उससे कहा अच्छा अगर ऐसी गड़बड़ होगी मैं ले लूँ। वो थका हुआ था वापस आते हुए, उसने कहा अच्छा ले लो। छपवाया तो कराची ले आया, गाड़ी कराची लाया। उसकी बेटी आई थी अमेरिका से, तो उससे बताया, उसने कहा देखो ये पेंडू सा है, ये बदीन से गाड़ी चला के ले आया। उसने कहा अच्छा, तो उससे कहा लाइसेंस? उसने कहा हाँ मेरे पास वो है पंजाब को। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा। उसने कहा देखें अबू जी, ये शख्स अगर इतना अच्छा काम कर सकता है तो ह्यूमन राइट्स के तहत ऐसा नहीं है कि आप इसको 4500 बस दें, इसकी अच्छी सैलरी कर दे। और जितनी आप उस ड्राइवर को कितनी देते हैं? उसने कहा 15। कहने के चलो आप इसको ना 12000 पर रख लें, ये भी ड्राइवर के तौर पर रख लें। उसकी 12000 सैलरी होगी। और उसकी बीवी को 15 यहाँ थे, 2-3 उसको काम और हो गए, उनकी सैलरी टोटल 20000 हो गए। और उस महीने ना वो 2000 रुपया मुझे कहने लगा कि ये दाइए किया। कितने हज़ार? 2000 और 20000 उनकी सैलरी। उन्होंने 6 महीने में वो जो कर्ज था ना
6 منتھ میں انہوں نے قرض اتارا وہاں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا علاقہ جو ہے نا وہ نہ ادائیگی دیتے ہیں، نہ ہدیہ دیتے ہیں، نہ چرچ ہی جاتے ہیں، اور اس علاقے میں چرچ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی مہربانی ہے 3 دن ہمارے علاقے میں پروگرام کریں گے، ہم ارینج کریں گے، بس آپ کو صرف جانا ہی ہے۔ اور میں گیا اور ہزاروں لوگوں نے وہاں برکت، انہوں نے گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ ایک وسیع پروگرام کیا، اور وہاں سے لوگ آئے اور انہوں نے برکت 3 دن پروگرام کیا، اور اس کا اخراجات سب انہوں نے کیے۔ اب سوچے کہاں 12 سال تک قرض نہیں اترا، اور کہاں 12 مہینے بھی نہیں ہے، 6 مہینے وہ اتارا، تو 7ویں یا 8ویں مہینے میں انہوں نے ایک بڑا پروگرام کر لیا، بہت بڑا پروجیکٹ۔ اس لیے کہ جب آپ خدا کو دیتے ہیں نا، آپ کو وہ بڑا آدمی بنائے گا، بڑی ترقی دے گا، لیکن جب آپ نہیں دیں گے نا تو پھر 12 سال قرض بھی نہیں اترے گا، شاید اور ہو جائیں۔ کہنے لگی کہ ہم کیوں آئے، کہ میرا بھائی آیا، اسے کا قرض دے دیا، کہا نہیں، تو اسے کہا یہ بچے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو قرض تھا نا، اب یہ 7-7 8-8 سال کے ہو گئے، کہہ رہا مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے بچے بھی مقروض ہی رہیں گے، اور شاید اگلی پشت بھی قرض نہ ہو۔ کہنے لگی میں بڑا روئی، اور پھر ہم نے سوچا اور ہم یہاں کراچی آ گئے۔ عزیزوں، اچھی رفاقت ملی، چرچ باقاعدگی سے آنا شروع ہو گئے، اور خدا نے بلیس کیا۔ کہاں 600 روپیہ ان کی تنخواہ تھی، اور کہاں 20,000 ان کی تنخواہ، اس کے بعد پھر اور بھی ہوتی گئی۔ اسی کو اس نے ڈبل کام بندے نے بھی کر لیا، اور نے بھی کر لیا۔ عزیزوں، خدا نا انصاف نہیں ہے، لیکن جب تک وہ اس درخت سے کھاتے رہے، الگ 600 روپے تھے، اس میں صرف 60 روپے انہیں دینا، 60 روپے کھانے سے وہ 12 سال تک قرض کی لعنت کے زیر اثر ہے۔ شاید آپ نے بھی آج ایسے ہی ہوں جو بڑے عرصے سے بیمار ہوں، لیکن جب آپ خدا کو دیں گے نا، دوائیوں پر نہیں لگا۔ مجھے سکن کینسر تھا 1995 میں، اور 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے سکن کینسر سے شفا دی، اور میں نے جو میرے پاس تھا نا، میں نے سب خداوند کی نظر کر دیا، اور 95 سے آج تک کسی ایک دن میں ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہوا، ایک دن بھی۔ لیکن ان سالوں میں اتنے دن میں لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے ہاسپٹل دعا کرنے گیا، بلکہ ایسے پیشنٹ بھی، میں ایک جگہ ہاسپٹل گیا، اس کو انجیکشن لگایا، اس کے منہ کے قریب جو ہے نا وہ ہوا، اور اس نرس کو دوسرے دن بیمار پڑی اور تیسرے دن مر گئی، آئسولیٹ کیا ہوا تھا اس مریض۔ تو جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں الاؤ کر سکتے کہ یہ صورتحال ہے، تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا جس یسوع کا میں ہوں اس کو ناپاک چھوتے تو وہ پاک ہو جاتے۔ وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے چھوا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو میں نے کہا میں اس کے اختیار سے آیا، اور میں نے اس پر دعا، جب دعا کی، اور نیکسٹ ڈے وہ آئسولیٹ تھا، نیکسٹ ڈے ساری اس کی رپورٹ ٹھیک ہو گئی، نیکسٹ ڈے وہ وارڈ میں تھا۔ پھر اس کے عزیزوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک اور دفعہ آئیں، پھر میں گیا، اور خدا کے فضل سے 3 سے 4 دن وہ اپنے گھر میں، اور اب تک بھی صحت یاب ہے۔ اس کو میں نے پوچھا، اینالائز کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم نہ چرچ ہی نہیں جاتے، اور دہائیے کی دینا تو دور کی بات ہے، ہم چندہ بھی نہیں دیتے، لیکن اس کا بل ہیوی بل بنا ہوا تھا، انہوں نے وہ سارا وہ تو پے کیا، لیکن خدا کو نہ دینے کے باعث ایسی بیماریوں کا شکار۔ میں نے جب ٹھیک ہوا، میں نے خداوند کے حضور جتنا بھی میرا تھا نا، میں نے سب خدا کو نظر کر دیا، اور خدا نے پھر دوبارہ مجھے زیرو سے پھر اس سے بڑا لکھا، تو بڑا آدمی ہوگا۔ اور اس لیے خدا نے چرچز اور بہت سے ہیں جو لالچ کے بیس پر آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، لیکن ریزلٹ زیرو۔ عزیزوں، آپ بڑا بننا چاہتے ہیں نا، خدا کا کھا کر یا اوروں سے چھین کر کھا کر نہیں بن سکتے۔
آپ بلکہ خدا کو جو دیا ہے اس نے نا وہ دے کر آپ بڑے آدمی بن سکتے اور خوب ترقی کریں گے، خوب صحت مند رہیں گے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب جھک جائیں اور سب ہم کے بند ہو جائیں۔ آج کتنے ہیں، آج کا مضمون ہے آپ کی برکت کے لیے خدا کا منصوبہ۔ آج کتنے ہیں جو خدا کی برکت لینا چاہتے ہیں اور برکت کے منصوبے کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اور برکت کا منصوبہ کیا ہے؟ خدا ان کا خدا کو دینا اور دیا کی بھی اور اس کے ہدیہ جات خدا کو دینا۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ کو اور برکت دیں، اور خدا کا منصوبہ اس کا کلام سنیں۔ خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ آج برکت پر برکت پائیں، اور جو چاہتے ہیں آپ، اب آج کا مضمون ہے آپ کی برکت کے لیے خدا کا منصوبہ۔ آج کتنے ہیں جو اپنی برکت کے لیے خدا کے اس منصوبے کو لیتے ہیں؟ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بے روزگار ہیں، خدا نہیں چاہتا ہم بیمار ہیں، خدا نہیں چاہتا مقروض ہیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم بحران کا شکار رہیں۔ خدا آپ کے لیے عظیم برکت کا منصوبہ رکھتا ہے، اور بلکہ اسے دیکھ رہے کہ خداوند مہربانی کر کے اسے قبول فرما، کیونکہ تیری بہت سی مہربانیاں مجھ پر ہیں، تیرا فضل مجھ پر بہت ہے۔ اور جب آپ خدا کے گھر سے رک جاتے ہیں آنا، اور خدا کے گھر میں دینے سے رک جاتے ہیں، تو بری روحیں، بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، اور دے کر ذہن میں بھی نہ رکھیں کہ بس ہم نے، بلکہ وہ تو خدا نے دیا ہے تو دیا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کے ایمان رکھتا ہوں، بہنیں کے ایمان رکھتا ہوں۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا۔ اے خدا تیرا شکر ہو، میری برکت کے لیے تو ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بابرکت، بااختیار اور خوشحال زندگی بسر کروں، اور یہ تیرے منصوبوں کے بغیر ناممکن ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھ پر فضل کیا ہے، آج اپنے کلام سے رہنمائی بخشی ہے، تاکہ میں برکت کے اس منصوبے کو قبول کروں اور میں شیطان کے تمام منصوبے کو رد کرتا ہوں، اور ماضی میں جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس ضمن میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے معاف کر اور مجھے اپنے لہو سے دھو کر پاک کر۔ تیرا شکر ہو آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اب خداوند تو چاہتا ہے تیرے لوگ برکت پائیں، تو چاہتا ہے کہ برکت کے منصوبے کو قبول کریں۔ آج تمام تیرے بیٹے اور تیری بیٹیوں کے لیے جنہوں نے خداوند تیرے اس عظیم برکت کے منصوبے کو ایکسپٹ کیا ہے اور جان فشانی سے تیری باتوں کو قبول کر کے احتیاط سے عمل کریں گے اور تیرے کلام کو سنیں گے اور کلام کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کریں گے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ تو ہی برکتوں کا دینے والا ہے، اور تیرے حضور اور خدا نظر کریں گے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ دعا کو سن، قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔